فطرہ کے بھی چند مسائل سکا اگر تو آج کل جو مومنین کرام فطرہ نکال رہے ہیں، میں سیام میں فطرہ نہیں نکالا جا سکتا۔ میں سیام میں جو لوگ یہ مانگنے آئے ہوئے ہوتے ہیں فطرہ میں دے دے، ایڈوانس میں جو لوگ فطرہ نکالتے ہیں، ان کا فطرہ نہیں ہوتا۔ فطرہ آپ جب چاند دیکھتے ہیں تب آپ کے اوپر فطرہ واجب ہے، اور نماز عید پڑھنے سے پہلے آپ نے اس کو دینا ہوتا ہے، مستحقین تک پہنچانا ہوتا ہے، اور وہ فطرہ ایک فرد کا گھر کے ایک فرد کا تقریباً ایک سا جو کہ 3 کلو گندم بنتی ہے وہ دینی ہوتی ہے۔ اور ہم لوگ نے تھوڑی سی گندم اٹھا کے دے دی، تھوڑی سی اٹھا کے دے دی، اس طرح فطرہ نہیں ہوتا۔ ایک کم سے کم ایک بندے کا فطرہ دیا جاتا ہے۔ اگر آج کل اگر کوئی بندہ فطرہ دے رہا ہے تو وہ قرض کی نیت سے دے، اور بعد میں جب چاند دیکھے تو اس نیت کو فطرے میں بدل لے۔ اس طرح آج کل دے سکتے ہیں۔ اب قرض کی نیت سے دیں گے کہ ابھی میں قرضہ دے رہا ہوں، اور پھر بعد میں اس کو ماہ سیام کا چاند آپ جب جو ہی شوال کا چاند دیکھیں گے، عید کا چاند دیکھ کے آپ پھر اس کو فطرہ کی نیت میں تبدیل کرنے سے ابھی قرض کی نیت سے دے سکتے ہیں۔ اور ہر بندے کو فطرہ نہیں دیا جا سکتا، ہر فقیر کو فطرہ نہیں دیا جا سکتا۔ یہ جو مانگنے آئے ہوئے ہیں ان میں سے آپ کو ایسے فقیر نظر آئیں گے آج کے دور میں جو مانگنے والے ہیں جناب، وہ ادھر تو مانگتے پھرتے ہیں لیکن ان کے پاس اپنی کاریں موجود ہیں، موٹر سائیکل موجود ہیں، انہوں نے پتہ نہیں کتنے کتنے گھوڑے رکھے ہوئے ہیں، وہ امیر ترین بنے ہوئے ہیں، لیکن وہ ادھر آ کے ہمارے یہاں فقیر ہوتے ہیں۔ در حقیقت یہ فقیر ہے ہی نہیں، اللہ کے نزدیک یہ فقیر نہیں ہے۔ البتہ کچھ لوگ حقیقی فقیر بھی ہیں جو مانگ رہے ہیں، وہ حقیقت میں فقیر بھی ہیں۔ البتہ یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے، آپ دیکھیں گے کہ وہ مستحق ہے یا نہیں ہے۔ شیعہ سنی متفق ہیں اس مصرف کے حوالے سے، جس آیت سے استنباط کرتے ہیں قرآن مقدس کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 ہے، جس میں بتایا گیا کن کن کو آپ صدقہ دے سکتے ہیں۔ قرآن میں اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا انما الصدقات للفقراء، فقیروں کو صدقہ دو، فقراء کو۔ فقیر کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس سال بھر کا خرچہ نہیں ہوتا، وہ فقیر ہوتا ہے۔ اس کی چھوٹی موٹی نوکری ہے، چھوٹا موٹا کاروبار ہے، چھوٹا موٹا بزنس ہے، لیکن سال کا خرچہ نہیں پورا ہوتا۔ سموسے پکوڑے کی ریڑھی ہے بالفرض، کچھ لوگوں کے تو اس بزنس سے بہت کچھ مل جاتا ہے، لیکن کچھ کا بالکل چھوٹا سا کام ہے، یہ چھوٹی سی شاپ ہے، یہ چھوٹا سا اس کا کام ہے، لیکن سال کا خرچہ پورا نہیں ہوتا۔ آپ اسے بھی دے سکتے ہیں کیونکہ اس کا سال کا خرچہ نہیں پورا ہوتا، ضروریات اس کی پوری نہیں ہوتی۔ اللہ نے کہا فقیر وہ ہے جس کے پاس سال بھر کا خرچہ نہیں ہوتا، جو اس کی تعریف بتائی گئی ہے۔ اللہ نے کہا انما الصدقات للفقراء، فقراء کو آپ دے سکتے ہیں صدقہ، والمساکین، مسکین کو دے سکتے ہیں۔ مسکین کون ہوتا ہے؟ یہ فقیر سے زیادہ غریب ہوتا ہے، فقیر سے زیادہ مسکین غربت کے عالم میں، تنگی کے عالم میں ہوتا ہے اور مجبور ہوتا ہے۔ کون ہوتا ہے مسکین؟ اندھا، نابینا، اپاہج، جو بیچارے میں کوئی طاقت نہیں ہے، یہ مسکین ہے، اس کو آپ صدقہ دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ بھی، یہ زکوٰۃ کا مصرف بتا رہا ہوں اور مصرف کا بھی اپنا اس فطرہ کا بھی مصرف بتا رہا ہوں کہ دونوں کو آپ کس کس کو دے سکتے ہیں۔ والمساکین، مسکینوں کو، والعاملین علیہا، آپ جو زکوٰۃ کے معاملات کو حل کرتے ہیں۔ البتہ یہ آج کے دور میں وہ نہیں ہے۔ عاملین زکوٰۃ جو زکوٰۃ کے امور کو سنبھالتے تھے، چونکہ پہلے اسلامی حکومت ہوتی تھی، اسلامی حکومت میں یعنی دین نافذ ہوتا تھا، رسول خدا کے بعد امیر کائنات کی زندگی میں دیکھیں تو وہ زکوٰۃ ان تک پہنچاتے تھے۔ جو بندے اس کام میں، زکوٰۃ کو لینے میں، زکوٰۃ کو اکٹھا کرنے میں، زکوٰۃ کو جمع کرنے میں، زکوٰۃ کو علی ابن ابی طالب کی ذات تک پہنچانے میں یا امام طاہر کی ذات تک پہنچانے میں جو کام کرتے تھے، ان کو بھی دیا جا سکتا تھا۔ ان کی یعنی جو خدمات تھی اس کا متبادل اسی زکوٰۃ سے دیا جا سکتا تھا۔ آج بھی حکومت میں جو بندے زکوٰۃ کے امور سنبھالے ہوئے ہیں، ان کی جو نوکریاں کر رہے ہیں، ان کو بھی اسی سے پیسے دینے چاہیے، زکوٰۃ والے سے، جو زکوٰۃ کے پیسے وہ کاٹتے ہیں۔ لیکن سید وہ پیسے نہیں لے سکتا، زکوٰۃ سید کے اوپر، چونکہ زکوٰۃ ایک صدقہ ہے اور فطرہ ایک صدقہ ہے، یہ سید نہیں لے سکتا، دونوں نہیں لے سکتے، نہ فطرہ نہ زکوٰۃ، یہ دونوں واجب صدقے ہیں، نہیں لے سکتا سید۔ البتہ مفت میں کام کرنا چاہے تو مجاز ہے، کر سکتا ہے، لیکن یہاں سے وہ زکوٰۃ والے پیسے نہیں لے سکتا۔ البتہ یہ جو علماء کرام نے فتوے دیے، سید غیر سید کا نہیں لے سکتا، لیکن سید سے لے سکتا ہے، غیر سید کا نہیں لے سکتا۔ عاملین والعاملین علیہ، جو عاملین امور سنبھالے ہوئے ہیں، اگر ان میں کوئی سید ہے تو وہ زکوٰۃ کے پیسے وہاں سے نہیں لے سکتا۔
والمؤلفۃ قلوبہم، کچھ لوگ ہوتے ہیں رسول خدا کے دور میں ایسے کچھ لوگ تھے جو کافر تھے، مشرک تھے، لیکن ان کو اگر مال سے تعاون کیا جاتا تو دین کی طرف راغب ہو جاتے. والمؤلفۃ قلوبہم، اللہ نے قرآن میں ذکر کیا جن کے دل فطرت زکات دینے سے ان کے دین کی طرف راغب ہوں تو ان کو بھی دیا جا سکتا ہے. وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، اور وہ کچھ لوگ جو غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے خرچ کرتے ہیں فطرہ کو، تو وہ کر سکتے ہیں. ان کو آپ یعنی آج کے دور میں البتہ نہیں ہے، یعنی غلاموں اور کنیزوں کو خرید کر آزاد کیا جا سکتا تھا اس فطرے والے پیسے، زکوٰۃ والے پیسے سے. زکوٰۃ والے پیسے کی بات ہو رہی، غلاموں کو آزاد کیا جا سکتا تھا، کنیزوں کو آزاد کرایا جا سکتا تھا. البتہ یہ بھی آج کے دور میں نہیں پائی جاتی ہے خرید و فروخت غلام اور کنیزوں والی. بہت البتہ جہاں پہ ہے وہاں پہ یہ حکم لاگو ہوگا. اور مقروض لوگوں کا قرض ادا کرنے کے لیے آپ ادا کر سکتے ہیں. جو بندہ مقروض ہے بیچارہ سال بھر وہ قرضہ نہیں دے سکتا، آپ اس بندے کو یہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں تاکہ وہ اپنا قرضہ اتار سکے. اور فی سبیل اللہ کاموں کے لیے بھی یہ زکوٰۃ استعمال کی جاتی ہے. فی سبیل اللہ مثلا پل بنانا یا دوسرے دفاعی کام جس سے عمومی لوگوں کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، اس کے لیے بھی اللہ نے کہا ہے کہ تم استعمال کر سکتے ہو. لیکن اس کے لیے آپ کو مجتہد سے اجازت لینی ہوگی کہ ہم نے کس کام میں اس کو خرچ کرنا ہے، آیا کر سکتے ہیں یا نہیں. ان کی اجازت ضروری ہے کیونکہ وہ دیکھیں گے کہ وہ ضرورت ہے یا نہیں ہے، اس کے مطابق اگر وہ اجازت دیتے ہیں تو پھر آپ اس کو خرچ کر سکتے ہیں. اور خدا نے جو آخری چیز ذکر کی وابن السبیل، مسافر تھا بے شک اپنے گھر میں، امیر تھا، بادشاہ تھا، جو بھی تھا، مسافر تھا، آپ کے علاقے میں آیا، وہ بیچارہ لٹ گیا، چوری ہو گئی یا مال اس کا ختم ہو گیا، آپ اس کو بھی صدقہ دے سکتے ہیں. لیکن آج کل کے دور میں ایسا یہ بھی محال ہے کیونکہ آج کل کے دور میں ہر بندے کے پاس موبائل ہے، رابطے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے. لیکن اگر مسافر ہے، پیسے ختم ہو گئے، اس سے بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم، خدا نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے تم پر فرض کیا گیا کہ تم نے ان کو زکوٰۃ دینی ہے اور اللہ علیم و حکیم ہے. یہ ہے مصرف اور ان کی شرائط چاند ایک میں ذکر کیے دیتا ہوں کہ جو دینے والا ہے یا لینے والا ہے، دونوں کی. دینے والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس بندے پر زکوٰۃ واجب ہوگی جو عاقل ہے، بالغ ہے، امیر غنی ہے، یعنی امیر ہے، آزاد ہے، قیدی نہیں ہے، غلام نہیں ہے، اچھا، اور بے ہوش نہیں ہے، ہوش میں ہے، اس کے اوپر یہ واجب ہے کہ وہ بندہ زکوٰۃ نکلے. اگر کوئی نابالغ ہے، اس کی گندم زیادہ ہوئی، جو کچھ ہوئی، والدین دنیا سے چلے گئے، لیکن نابالغ ہے، اس کے اوپر ابھی واجب نہیں ہے. غیر عاقل کے اوپر واجب نہیں ہے، غریب کے اوپر واجب نہیں ہے، اور غلام کے اوپر واجب نہیں ہے، جو بے ہوش ہے اس کے اوپر واجب نہیں ہے. یہ شرائط دینے والے میں ہونی چاہیے. اور جو لینے والا ہے اس کے لیے شرائط میں یہ ہے کہ وہ خدا کو مانتا ہو، رسول کو مانتا ہو، اور ہمارے ہاں 12 اماموں شیعہ اثنا عشریہ کو جو 12 ائمہ اطہار علی ابن ابی طالب سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک، اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اس کو آپ زکوٰۃ دیں گے. اگر اس کے اوپر ایمان نہیں رکھتا تو آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. زکوٰۃ دینے سے گناہ میں معاملت نہ ہوتی ہو، البتہ عدالت اور گنہگار ہونا شرط نہیں. کیا ہے کہ وہ آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ نشہ لے کے استعمال کر لیتے، آپ اسے زکوٰۃ نہیں دے سکتے. آپ کوئی بھی وہ کام آپ زکوٰۃ دیں گے وہ گناہ میں استعمال کرے گا، آپ کو پتہ ہے، تو آپ اسے زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اس میں شرط ہونی چاہیے کہ وہ گناہ کے لیے خرچ نہ کرتا ہو مال کو. ہاں البتہ یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں وہ گنہگار ہی نہ ہو، وہ عادل ہو. یہ آپ کو عدالتیں، یہ آپ کو اس کے اندر یہ چیزیں ڈھونڈنا ضروری نہیں ہے، کوئی معصوم نہیں ہوتا. لہذا عادل اور اس کا گنہگار اگر ہے تو یہ شرائط نہیں ہے کہ وہ عادل بھی ہو اور گنہگار بھی نہ ہو، یہ شرائط میں سے نہیں ہے. آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں لیکن وہ حرام کاموں کے لیے مال کو خرچ نہ کریں. اس سے اگلی شرط زکوٰۃ لینے والا زکوٰۃ دینے والے کا واجب النفقہ افراد میں سے نہ ہو. یعنی یہ نہیں ہے کہ باپ اپنے بچوں کو زکوٰۃ ہی دینا شروع کر دے کہ ان کے پاس نہیں ہے، ان کا تو میں خرچہ پورا کرتا ہوں. آپ کے اوپر واجب ہے، ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اور
پہلے ایک میں مسئلہ عرض کر گیا تھا، پھر بھی دوبارہ میں کر دیتا ہوں کہ سید غیر سید کا زکوٰۃ اور فطرہ نہیں لے سکتا، لیکن سید سید کا لے سکتا ہے. یہ ہے شرائط. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. اور بتا دوں کہ کب آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. جب آپ کی گندم 847 کلو ہو جائے گی تب آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، اس سے پہلے نہیں ہے، جو کہ تقریباً 21 من 7 کلو بنتی ہے. اگر آپ کی گندم اتنی ہو گئی ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے، اگر اتنی گندم نہیں ہوئی تو پھر آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. یہ ضروری ہے. اور زکوٰۃ جن چیزوں کے اوپر واجب ہے میں ذکر کیے دیتا ہوں ان چیزوں کو، اور ان میں سے آج کیا چل رہی ہے میں اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا. 9 چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے، احمد کی طرف سے ہمیں بتایا گیا اور ہم تک پہنچ گیا. 9 چیزوں کے اوپر: سونا، چاندی، اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری. البتہ بھیڑ بکری کو ایک شمار کیا جاتا ہے اور گائے اور بھینس کو بھی ایک شمار کیا جاتا ہے. اونٹ، گائے، بھیڑ اور جو غلات اربا کہا جاتے ہیں، گیہوں، جو، کشمش، کھجور، ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے. اور یہ شروع میں جو چیزیں ذکر کی ہیں، سونا چاندی، جب سکوں کا دور ہوتا تھا، سونے چاندی سے کاروبار ہوتا تھا، اس وقت ان کے اوپر زکوٰۃ ہوتی تھی. البتہ اب نہیں ہے سونے چاندی کے اوپر، چونکہ اب سکوں کے ساتھ کاروبار نہیں ہوتا. البتہ اہل سنت برادران کے ہاں اب بھی سونے کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، 7.5 تولہ یا 22 تولہ 11. البتہ ان کے ہاں اب بھی یعنی جاری ہے، ان کے مسائل میں ذکر نہیں کرنا چاہ رہا، یا سونا چاندی کے حوالے سے جو ہے، باقی میں ذکر کیے دیتا ہوں. گائے، بھیڑ، اونٹ، بکری وغیرہ ان کے اوپر تب زکوٰۃ ہوتی تھی جب یہ فی سبیل اللہ چارہ چرتے تھے، یعنی مفت میں کھاتے پیتے تھے. چراوے جو لوگ ان کو چرانے لے جاتے تھے، کوئی ان کو خرید و فروخت سے کچھ نہیں کرنا پڑتا تھا. اس سے بھی وہ لوگ استثناء ہیں جن کی یعنی ریوڑ نہیں ہے، یا جن کے زیادہ پیسے گئے نہیں ہیں، جو چرانے کے لیے لے کے جانے والا سسٹم نہیں ہے ان کا فی سبیل اللہ والا. اب تو لوگ گھروں میں پال رہے ہیں یا اپنے خرچے سے پال رہے ہیں، ان کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. جن لوگوں کے ریوڑ ہیں یا فی سبیل اللہ جانور چراتے ہیں، وہ ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے. تو پھر بھی اس سے کافی سارے لوگ مستثنیٰ ہو جاتے ہیں. پھر آگے اگلی بات، کشمش اور کھجور. کشمش جب تک انگور ہے اس وقت تک اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں، جب تک کھجور چھوارا نہیں بن جاتی یعنی خشک نہیں ہو جاتی اس وقت تک اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے. البتہ یہ کھجور والے سے بھی اور کشمش یہ جن کے باغات ہیں ان کے ہاں ہے، یعنی جن کے پاس 847 کلو ہو جائے تب ان کے اوپر خشک ہو کے ہو جائے تب واجب ہے. اب 2 چیزیں بچ گئی، جو اور گیہوں. جو بھی کم لوگ جو ہے کم لوگوں کے پاس ہوتے ہیں، 847 کلو ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب. بس ایک چیز بچ جاتی ہے ہمارے پاس، گیہوں یعنی گندم. اسی کے حوالے سے میں عرض کروں گا، گندم اگر آپ کے پاس 21 من 7 کلو ہو گئی، آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے. آپ اگر یقینی طور پہ ایمان پختہ ہے تو یقیناً آپ زکوٰۃ نکالیں گے. اور زکوٰۃ کس طرح نکالنی ہے، اب اس کے پھر تھوڑے سے متفرق مسائل میں ذکر کرتا ہوں. آپ نے مفت پانی لگایا تھا، یعنی نہر، بارش، دریائی پانی سے آپ کی گندم سیراب ہوگی. دوسرا، آپ نے اپنے پیسوں سے سیراب کیا، اس کا اور حکم ہے، مفت والے پانی کا اور حکم ہے. یا دونوں سے، بارش بھی ہو گئی، دریائی پانی بھی لگا لیا اور ٹیوب ویل کا بھی لگایا، ان دونوں سے آپ نے سیراب کیا، اس کا اور حکم ہے. تو میں عرض کر دوں کس پر کتنی زکوٰۃ آپ نے دینی ہے. مفت پانی سے اگر آپ نے سیراب کیا ہے، مثلا دریائی پانی تھا، نہری پانی تھا، یا بارش کا پانی تھا، یا نمی کی وجہ سے آپ کی فصل مکمل تیار ہو جاتی ہے، آپ کے اوپر 10% زکوٰۃ بنتی ہے. یعنی اگر آپ کے 100 من ہے، 100 من میں سے آپ کی 10 من زکوٰۃ ہے، 10% زکوٰۃ نکالنی ہے اگر مفت پانی سے سیراب کیا. توجہ کیجیے گا ان باتوں پر. یہ تینوں چیزیں کسان حضرات توجہ سے سن لیں، جو مسلم اپنے واجبات کو ادا کرتا ہے وہ اس غلطی سے بچے. وہ اس چیز کو توجہ سے سنیں کہ مفت پانی پہ کیا حکم ہے اور پیسوں والے پانی پہ کیا حکم ہے.
اور دونوں سے اگر سیراب ہوئی ہے مفت اور پیسوں والوں سے تو اس کا کیا حکم ہے؟ میں نے عرض کیا کہ مفت پانی سے اگر سیراب آپ نے کیا ہے تو آپ کی زکوٰۃ ہے 10%. 10% یعنی 100 من ہے تو آپ نے 10 من زکوٰۃ نکالنی. سیراب آپ نے کیا دریائی نہری پانی سے یا بارش سے ہو گئی. اچھا آپ نے کیا اپنے پیسوں سے خرچے کیے، مثال کے طور پہ آپ نے ٹیوب ویل لگائی ہوئی تھی، آپ نے ڈیزل خرچ کیا اپنے پیسوں سے، یعنی آپ نے پانی لگایا، آپ کے اوپر پھر زکوٰۃ بنتی ہے 5%، یعنی 100 من پر 5 من آپ دیں گے. 100 من پر 5 من آپ زکوٰۃ دیں گے. یہ ہے جنہوں نے اپنے پیسوں سے گندم اپنی تیار کی ہے، سیراب کرتے رہے پانی اپنے پیسوں سے لگاتے رہے، تو یہ ان کے لیے حکم ہے کہ وہ 5%، مفت والے 10%. 100 من پر مفت والے 10 من نکالیں گے اور 100 من پر جنہوں نے اپنے پیسے سے گندم سیراب کی تھی، تیار کی ہے، وہ 5 من نکالیں گے. اگر دونوں سے آپ کی فصل سیراب ہوئی، آپ نے آدھا پانی مفت یعنی 2 مرتبہ آپ نے نہر کا پانی لگایا اور یا بارش آ گئی 1 مرتبہ اور 2 مرتبہ آپ نے پانی لگایا ہے پیسوں سے، یہ 2 مرتبہ مفت سیراب ہوئی ہے، 2 مرتبہ بارش یا نہر والے پانی سے سیراب ہو گئی ہے، تو اس کے اوپر ہے 7.5%. یعنی اگر 100 من زکوٰۃ ہے تو اس کے اوپر 7.5 من زکوٰۃ واجب ہے. 7.5 من. 3 حکم ہے، مفت والے پانی پر 10% اور پیسوں والے پانی پر 5%، دونوں سے مشترکہ، تو پھر 7.5% آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے. یہ آپ کے اوپر واجب ہے.